الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تیسرا جمعہ ہے ماشاءاللہ اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح رمضان المبارک ہم پر سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے افطار کی دعوت بہت آتی ہے، تو افطار کی دعوت تو قبول کرنا چاہیے، اور ویسے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. تو افطار کی دعوت میں جاتا ہوں تو میری تراویح چھوٹتی ہے. صحیح بات ہے. تو اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ افطار کی دعوت میں جانا ضروری ہے یا تراویح میں شرکت کرنا ضروری ہے. مسئلہ ہے نا یہ، ویسے تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ رمضان میں کیوں نہیں جاتے وہاں حرمین؟ آپ ویسے عام دنوں کے اندر مرارن جاتے ہیں، کئی بار جاتے ہیں، کبھی دسمبر میں چلے گئے، کبھی اپریل میں چلے گئے، کبھی فروری میں چلے گئے، لیکن رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان میں عمرے کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. یقیناً رمضان المبارک کی فضیلت بہت زیادہ، اور پھر رمضان میں عمرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کی تفصیل آپ حضرات جانتے ہیں. مین ریزن، مین اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے، سنا ہے کہ رمضان المبارک جب آئے تو اپنے آپ کو یکسو کر لو. اور پھر ہم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، کہ رمضان المبارک انہوں نے بڑی یکسوئی کے ساتھ گزارا ہے. کیا مطلب؟ رمضان المبارک میں نہ وہ اپنا سفر کرتے تھے، نہ کسی سے کوئی اتنا ملنا جلنا ہوتا تھا، نہ کوئی پارٹیوں میں، نہ کوئی دعوتوں میں آنا جانا ہوتا تھا، نہ دکان میں زیادہ وقت گزارتے تھے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم مکہ مدینہ میں بھی جا کے یکسوئی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم جیسے کمزوروں کے لیے آج کل یکسوئی نہیں ہے وہاں. ہمارے جیسے بزرگ حضرات جو جاتے تھے اس زمانے کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ یکسوئی تھی. آج کل یکسوئی ممکن نہیں ہے. اگر آپ یکسوئی کرنا چاہو گے تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اطلاع ملتی ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ پھر باتیں کریں گے، آپ کو باتیں کرنا پڑے گا، آپ کو دعوت دیں گے، آپ کو دعوت میں شرکت کرنا پڑے گا، وہ ناراض ہو. جتنی یکسوئی یہاں مجھے ملتی ہے، یا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اور بھی ساتھی جو ہیں، اتنی آپ کو سفر کے دوران نہیں ملے گی رمضان میں. اور اس کا تجربہ میں ایک دفعہ 2006 یا 2005 میں پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا، پاکستان گیا تھا، اس وقت میں نے کر لیا تھا.
اب جیسے رمضان مبارک ہے، اپریل کی چھٹیاں آئی ہیں ایسٹر کی، تو لوگ سفر پر نکل گئے مختلف، کوئی کہاں کوئی کہاں کہاں. اب آپ یہاں سے وہاں جائیں گے تو آپ نہ تراویح پڑھ سکیں گے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں گے، نہ آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی. اب اس سوال کا جواب کیا ہے، اس سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں جو میں نے بات ابھی آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ دعوت کو قبول کرنا ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہاں تراویح کے چھوٹنے کا مسئلہ ہے جو کہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے. اور پھر عشاء کی نماز آپ کی جو جماعت کے ساتھ ہے وہ بھی جائے گی، مغرب کی نماز بھی آپ کی جماعت کے ساتھ جائے گی، اور آپ دعوت اڑا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں صرف دوست کو خوش کرنے کے لیے. یہاں نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں. صرف اور صرف اپنی دوستی کا خیال کرنے کے لیے آپ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اور جو آپ قرآن کریم کی جو سننے کی جو سنت ہے وہ اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں کہ آپ رمضان میں پورے پابندی کے ساتھ آپ تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، 20 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پورا قرآن کریم تراویح میں آپ ختم کر رہے ہیں. اس سے آپ اس سے محروم ہو رہے ہیں. وہاں ایک سنت کو آپ پورا کرنے کے لیے ہیں، یہاں کئی سنتیں چھوٹ رہی ہیں جو کہ گناہ کا ایک طریقے سے ذریعہ ہے، گناہ کا سبب ہے. تو میری آپ تمام حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کو دعوت آئے. ابھی بھی ہم جیسے اب گئے نا کسی جگہ ہمیں کونسل میں دعوت تھی، تو ابھی تو وقت کافی تھا، وہاں تو جماعت کے ساتھ نماز بھی ہوئی ہے. ورنہ میں بھی کبھی بھی کسی دعوت کو، کتنے ساتھی ہیں رمضان میں کہتے ہیں بھائی آپ افطاری کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ عام دنوں میں کیوں نہیں کرتے بھائی، عام دنوں میں کر لو، ویسے کھانا کھلا دو، اگر آپ کو ویسے ہی خوش کرنا ہے، مجھے کھانا کھلانا ہے تو ویسے ہی خوش کر لو، عید پہ بلا لو، عید کا دن بھی بابرکت دن ہے. اور اگر آپ کو زیادہ ہی آپ کو ثواب کمانے کا شوق ہے تو آپ مسجد میں بھیج دیں، ہمارے گھر پہ بھیج دیں، اپنے دوست کے گھر میں بھیج دیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں. نہیں ہے کہ آپ اس کی تراویح خراب کریں، نہ آپ اس کی مغرب کی نماز خراب کریں، نہ یا کہ آپ کیا کریں، عشاء کی نماز خراب کریں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اس میں ڈبل ثواب ملے گا کہ آپ نے اس کے گھر پر اہتمام کر دیا، اور افطاری اس نے بھی کی اور اس کے گھر والوں نے بھی کی. تو میرے بھائی رمضان میں معذرت کر لیں کہ بھائی میں نے نہیں آنا، میں نے اپنے ساتھیوں، اپنے حلقوں میں جو ہمارے جو متعلقین ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ان میں بھی اس چیز کی کمزوری دیکھی ہے کہ آج ادھر دعوت ہے، آج ادھر دعوت ہے، آج، اور نماز کے وقت جو ہے وہ غائب، تراویح میں غائب، عشاء میں غائب، پھر فجر میں غائب. یہ کون سی سنت آپ پورا کر رہے ہیں، اور یہ کون سی دعوت قبول کر رہے ہیں رمضان کے اندر؟ اور رمضان کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کا اہتمام، یہ رمضان کے معمولات کے بالکل اگینسٹ ہے. آپ کو غریب کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، آپ کو افطار کرانے کا حکم ہے، لیکن یہ جس طریقے سے رمضان المبارک آپ جس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا لوگوں کو آپ رمضان المبارک میں دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں، جیسے ہمارے جو مختلف جو معاملات چلتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، لوگوں کو انوالو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دوسری ذریعے سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی جگہ، جیسے اب ہمیں مجبوراً جانا پڑا، آپ گئے اپنے وقت پر، آپ مغرب کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی جیسے ہوتی ہے، جیسے وہاں ہوئی، آپ نے تراویح اور عشاء کی جماعت کا اہتمام کر لیا، آ گئے اپنی مقام پر، تو ٹھیک ہے آپ جائیں، شرکت کریں، کوئی منع نہیں ہے، آپ چلے جائیں، ان کو بھی خوش کریں. ہم جیسے گئے ان کو بھی خوش کیا، ساتھی کو بھی، اور وقت پہ آ گئے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو آپ بغیر جھجک کے جائیں، اس کو بھی خوش کریں، اور جو معمولات ہے اس کو بھی کیا خراب نہ کریں.
تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے، ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس میں کمی کوتاہی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اس کی طرف توجہ نہیں ہو، جس کو اس کی طرف رمضان المبارک کی طرف توجہ نہیں ہو، وہی محروم ہوگا رمضان کی برکتوں سے۔ لیکن جس کو رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی برکتیں، اس کی برکتوں سے واقف ہوگا تو وہ کبھی بھی ان معمولات میں جو عام دنوں کے معمولات ہیں اس میں شامل نہیں ہوگا۔ عام دنوں کے معمولات سے ہٹ کر معمولات ہیں، رمضان کے اضافی معمولات ہیں۔ رمضان المبارک میں غفلت کرنے والا شخص رمضان کی تمام برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تو رمضان مبارک، ایسا شخص دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں مسلمانوں میں کہ رمضان آیا اس کو معلوم ہی نہیں کہ رمضان ہے، اور ایک شخص ایسا موجود ہے دنیا کے اندر مسلمانوں میں کہ رمضان آیا تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ رمضان المبارک کا وقت گزارتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ شب برات کی رات آتی ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں مسجد میں بھی، وہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، زبردست نئے کپڑے نکالتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی رات گزاری، نماز پڑھی، نوافل پڑھی، خوب دھوم دھام سے، جو پریشر تھا نا پورے 11 مہینے کا وہ ایک رات میں نکال دیا، اور اس کے بعد اگلے دن سے شارٹ غائب۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے بالکل خلاف ہے، اگینسٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں، تم فلاں شخص کی طرح نہیں ہو جانا، یقوم من اللیل، رات کو وہ جاگتا ہے، یا رات کو وہ جاگتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ جاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعد میں کیا کرتا ہے، تہجد چھوڑ دیتا ہے، رات کے جاگنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی وہ کیا کرتا ہے، وہ شروع کے اندر وہ کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے، اپنے معمولات سے پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے، معمولات کی پابندی نہیں کرتا۔ ایک تو رمضان کی جو عبادات ہے وہ تو اضافی ہیں، لیکن رمضان میں فرض نماز یہ غیر رمضان میں بھی ضروری ہے، رمضان میں تو اور زیادہ اس کے لیے اس کی اہمیت ہے کہ بھئی رمضان میں آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوڑیں، رمضان میں تراویح ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یا آپ چھوڑیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس حدیث میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو جو نصیحت کی کہ تم فلاں کی طرح نہیں ہو جانا، یعنی معمولات کی جو پابندی ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اس سے دو باتیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پابندی جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں بالکل غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے کام کاج، ہماری چھٹیاں، تو اس کے لیے میں نے جیسے کہا کہ آپ اپنی ہالیڈیز کے لیے چھٹیاں بک کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے۔ باقی جو معمولات کرتے ہیں دنیا کے،
وہ آپ کے لیے ضروری ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے، لیکن رمضان کے لیے آپ پہلے سے شیڈول مقرر کر لیں کہ بھائی اس سال رمضان میں جب چھٹیاں میری بنتی ہیں تو میں رمضان میں چھٹی لے لوں گا اور پورا وقت عبادت کے اندر اپنے معمولات کے اندر گزاروں گا. تو پہلے سے ترتیب بنا لیں. پہلے سے ترتیب بن سکتی ہے اور پھر ترتیب نہ بنائیں تو پھر قصوروار کون ہے مجھے بتائیے؟ قصوروار ہم خود ہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے جو آخری ایام ہیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ کوشش کرتے تھے، اور زیادہ جہد کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، اور زیادہ عبادت کرتے تھے، اور زیادہ جاگتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی اور غیر رمضان کی جو مجاہدہ ہے، معمولات ہے، اس میں فرق ہے. تو اپنے معمولات کی جو پابندی کے لحاظ سے آپ پہلے سے اپنا نظام بنا دیں کہ رمضان آئے گا انشاءاللہ رمضان میں پورا وقت آپ اپنا رمضان کو وقف کریں گے اور رمضان میں اپنا وقت گزاریں گے. اور اس میں پھر کمی کوتاہی اگر ہوتی ہے، پھر اگر کمی کوتاہی اگر رمضان میں اگر ہوتی ہے، معمولات میں پابندی اس طرح نہیں ہو پاتی، تو پھر اپنی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ آپ تو ضعیف لوگوں کے بھی، آپ جس طرح قوی لوگوں پر رحمت کرتے ہیں، آپ ضعیف لوگوں کے بھی اللہ ہیں، آپ کمزوروں کے بھی اللہ ہیں. یہ جو دین ہے یہ صرف قوی لوگوں کا نہیں ہے، یہ صرف امیروں کا نہیں ہے، یہ صرف جو صحت مند ہیں ان کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے امیروں کے ہیں اس طرح غریبوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہے. جس طرح صحت مند لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کمزور ہیں جو بیمار ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کا طریقہ ایک یہ اختیار کریں، ایک اپنا ایک ماڈل بنائیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ رمضان المبارک میں آیا ایک ساتھی یا شب برات میں آیا اور پورا جس طریقے سے آپ کی جو پیپسی یا دوسری جو کولا ہوتی ہے اس کا جوش نکل جاتا ہے نا اور وہ سارا گیس نکل جاتا ہے، تو ہم پہلے ہی رمضان کو اپنا گیس پورا نکال دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جو ترغیب دی، جو نصیحت کی، وہ یہی کہا کہ معمولات کی پابندی کرنی. تم نے اس طرح نہیں کرنا کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ تہجد پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے تہجد کو چھوڑ دیا. تہجد پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. تو اس کا طریقہ علماء نے یہ آرام سے لکھا ہوا ہے، سکون کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں، اس کی پابندی کریں. مثال کے طور پر آپ ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، آپ ایک سپارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے یار آج کافی ہے، بس ایک سپارہ پڑھ لیا اور پورے رمضان یہ ایک سپارہ میرے لیے کافی، میں نے بہت کر لیا. جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہے نا ایک محاورہ ہے عربی کا کہ جو ایک جولاہا تھا اس نے 2 دن نماز پڑھی یا دو دن اس نے تہجد پڑھی اور پھر وہی کا انتظار کرنے بیٹھ گیا کہ یار میں تو ماشاءاللہ اب جنید بغدادی بن گیا ہوں اور میں تو اب میرا تو مقام اور مرتبہ اتنا ہو گیا. ہم 2 دن عمل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس ہماری زندگی بدل جائے، بس 2 دن ہم نے عبادت کی، 3 دن عبادت کی، بس اب مدد ہماری اس طرح آنے والی ہے جس طریقے سے بنی اسرائیل کو من و سلوہ اترتا تھا، بس اب مدد آنے والی ہے ہماری. بھائی یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی 1 یا 2 دن کی نہیں ہے. یہ آخری جو غرغرہ جسے کہتے ہیں، جو آخری جو سانس اکھڑے گی اس وقت تک اللہ کے نام لینے کا نام نہیں ہے. آخری جو وقت ہے، آخری جو سانس اکھڑے گی، وہ کہتے ہیں نا کلمے پر کیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو. یہ دین ہے کہ آخری
تو معمولات کو آپ اس طرح، اب اگر آپ نے اس سال اگر تلاوت نہیں کی تو آپ یہ نہیں کہ میں اگلے سال رمضان آئے گا تو تلاوت کروں گا. اس سال اگر آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو آپ کہ یار اگلے سال میں حج پہ جاؤں گا تو میں رکھوں گا. بھائی زندگی موت کا کیا پتہ. آپ نے اگر نمازوں میں پابندی نہیں کی، بعض لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، تو آپ یہ نہیں کہ میں اگلے سال رمضان آئے گا یا پھر یہ جو اب 27ویں شب آئے گی نا بس اب شروع کر دوں گا. ہمارے ایک دوست ہے، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں، کراچی میں ہمارے درزی، وہ میں ان سے کہتا داڑھی رکھ. بچپن سے ہماری یہ عادت تھی، ہم کہتے تھے یار داڑھی رکھ لو، کیونکہ ہماری داڑھی تھی کہ فرید بھائی داڑھی کب رکھیں گے؟ کہتے یار شادی کے بعد. تو اب ماشاءاللہ میں گیا تو انہوں نے داڑھی رکھ لی شادی کے بعد، لیکن اب تو بڑھاپا آ گیا ان کا. اگرچہ رکھ لیا الحمدللہ، حضور کی سنت کو پورا کر لیا، لیکن اللہ کی نبی کی جو سنت ہے وہ یہ نہیں کہ انسان مرنے سے پہلے پہلے یا شادی کے بعد، کس مشروط ہے کہ میں شادی ہوگی تو اس کے بعد میں کروں گا یہ کام. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو معمولات ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت. اللہ اب ہم نے جتنا ہم نے اپنے کرنا تھا کر لیا، پھر مایوسی کی ضرورت نہیں. آپ کہ بھائی یار میں اب اللہ کے سامنے ایک، ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ وہ روتے رہتے ہیں یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، رمضان گزر گیا، یہ نہیں کیا. بھائی کبھی کبھار بیٹھ کے اللہ کی رحمت کا بھی مراقبہ کر لیا کرو کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں نے جس حد تک، میں نے جیسے کہا نا، محروم کون ہوگا؟ جو بدعمل ہوگا. محروم وہ ہوگا رمضان کی برکتوں سے کہ جس کو توجہ نہیں ہوگی. محروم وہ ہوگا جو غفلت میں مبتلا ہوگا کہ رمضان آیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا رمضان آیا ہوا ہے. یہ جن جن باتوں کا تذکرہ ہم رمضان میں ہم کرتے رہیں، ان کی طرف توجہ کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ میں اپنی زبان کو زیادہ نہیں چلاؤں گا. جس طرح ہر وقت چلتی رہتی نا، فالتو قسم کی چلتی رہتی ہے عام دنوں کے اندر بھی اور رمضان کے اندر بھی، اس کی طرف میں کنٹرول کروں گا. میں خاموش بیٹھوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا لوگوں سے. ضرورت کے وقت جو بات ہے وہ اگر کرنے سے انسان کی عزت اور وقار بھی بڑھتا ہے. بعض لوگ کینچی کی طرح چلاتے رہتے ہیں، اس سے عزت انسان کی وقار میں کمی آتی ہے. علماء نے لکھا ہوا ہے دوستی بھی اپنی جگہ، لیکن اپنے وقار کو بھی برقرار رکھنا یہ شریعت کا حکم ہے کہ بھائی انسان ضرورت کے وقت بولے، ایسے نہیں بس بولتا رہے فالتو میں. انسان اگر کسی کے ساتھ دل لگی کرتا ہے تو دل لگی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس چلتی رہے زبان اس کی، چلتی رہے. تو رمضان المبارک میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے ندامت کے جو آنسو ہیں وہ اس طرح کے آنسو، یا اللہ میں نے جس حد تک کوشش کرنی تھی وہ کر لی، باقی اب آپ کے ہاتھ میں آپ کی رحمت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حساب و کتاب کے وقت اگر یہ کہیں کہ یہ دنیا کے جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں ایک شخص کو، اس شخص کو جنت میں لے جائے، فلانا شخص کو، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا. سبحان اللہ. دنیا کے انسانوں میں اگر اللہ تبارک و تعالی کہہ دے کہ یہ فلاں شخص کو جنت میں لے جاؤ تو میں وہ ہوں گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کہیں کہ دنیا میں فلاں شخص کو جہنم میں ڈالو تو کہتے ہیں وہ میں ہوں گا. دونوں طرف پلہ انہوں نے برابر رکھا، لیکن ہمارا وہ درجہ نہیں ابو بکر صدیق جیسا دل گردہ اور دل اس قدر رحمت سے بھرا نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ الایمان، وہ تو حضرت عمر فاروق کا تو الگ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طریقے سے دیکھیں. اللہ اکبر. اب ہمارا کیا ہے؟ ہم تو، ہمارے پاس جو عمل ہے وہ کوئی بھی عمل درست نہیں ہے، وضو سے لے کر ہماری نماز، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری عبادت. مجھے بتائیے کہ کوئی چیز ہماری ٹھیک ہے؟ اور ہم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 30 دن ہم نے روزہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں یار میں نے تو بڑا تیر مارا جی، بڑا کمال کر لیا، وہی کا جیسے میں نے کہا انتظار کرنے لگ گیا. یہ ایسا تو نہیں.
ہم اپنی طاعت پر یہ کہیں گے، ناز کرنے لگ جائیں کہ بھائی میں نے تو بڑا کمال کیا ہے اپنی طاعت پر. یہ جو ہماری طاعت ہیں، یہ جو ہماری عبادتیں ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ یہ آپ کے سامنے بات. ہم تو صرف اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. اس کی مثال بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہے کہ مچھر ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے قریب کیا تھا؟ ایک بیل تھا. بیل نہیں ہوتا، بیل بھینس جو بیل ہوتا ہے، وہ وہاں کھڑا ہوا تھا اور اس نے وہاں پیشاب کر دیا. اور مچھر نے کیا کیا؟ وہاں تنکا پڑا ہوا تھا، تنکے میں کیا ہو گیا؟ وہاں بیٹھ گیا اور اس تنکے پر تیرنے لگا. تو وہ مچھر کہنے لگا واہ جی واہ، میں تو سمندر میں تیرنے لگا ہوں. یہ تنکا جو ہے وہ سمندر میں تیرنے لگ گیا. اس بیل کے پیشاب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ سمندر سمجھ رہا ہے، چونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا کما، چونکہ وہ خود چھوٹا ہے اتنا، اور وہ اپنی ناز کر رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی کشتی میرے سامنے، میں کشتی پر بیٹھا ہوا ہوں اور کشتی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ سمندر میں تیر رہی ہے. تو ہمارا جو حال یہ ہے، ہم نے اگر کسی کی خدمت کر لی، کسی کی مدد کر لی اور ہم نے صدقہ خیرات کر لیا، زکوٰۃ دے دی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا ہے. اللہ کی رحمت اس میں اللہ معاف فرمائے شامل حال نہیں ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ بس ہمیں تو حکم یہ ہے کہ بس کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، ٹیڑھا ہو سیدھا ہو. لیکن ٹیڑھا سیدھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وضو آپ نہ کرو اور وضو غلط کرو اور اب یہ کہتے ہو میں نے ٹیڑھا نہیں. آپ نے جو شریعت کے جو قوانین اور ضابطے ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد پھر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت پر اس کو آپ پھر چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو آخری جو ایام ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دو چار اور چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے،